بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو BNN ٹی وی کے پروگرام انکشاف کے ساتھ میں ہوں حق نواز جیلانی۔ دوستو، پرویز مشرف کیس کا فیصلہ آخرکار آ گیا۔ ان کو خصوصی عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ یہ سزائے موت کا جو کیس تھا، یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں، جسٹس وقار سٹی کے سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ سماعت فرما رہے تھے، جس میں 2 ججز نے سزائے موت جبکہ ایک نے اختلاف کیا اس فیصلے سے۔ فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں آئین و قانون سب کے لیے برابر ہے۔ عدالتیں جو ہے بغیر دباؤ کے فیصلے سنا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئین شکنی پر سزائے موت کا فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے کسی عدالت نے نہ اس طرح جو کیس ہے وہ عدالتوں میں ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ بھی جو آیا ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 1999 میں جو اکتوبر 1999 میں نواز شریف کی حکومت کو پرویز مشرف نے ختم کیا تھا، اس پر یہ فیصلہ نہیں آیا ہے، بلکہ یہ 3 نومبر 2007 کو جب پرویز مشرف نے جو سابق صدر تھے اور اس سے پہلے سابق آرمی چیف تھے، انہوں نے ملک میں ایمرجنسی لگائی تھی اور ججز کو نظر بند کیا گیا تھا، جس میں چیف جسٹس سمیت افتخار چودھری سمیت 61 دوسرے ججز بھی شامل تھے۔ یہ اس کیس کا فیصلہ ہے۔ لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں سے ایک طرف نواز شریف کو ریلیف ملتا ہے، وہ باہر چلے جاتے ہیں بیماری کے اس پر، اور زرداری صاحب کو بھی عدالت ہی سے ریلیف ملتا ہے، ان کا کیس بھی سندھ چلا جاتا ہے، کراچی وہ منتقل ہو جاتے ہیں، علاج میں ان کو ضمانت مل جاتی ہے، جو دونوں بیمار بھی ہے، یہ بھی ایک سچ ہے۔ پرویز مشرف بھی بیمار ہے، اس وقت وہ دبئی کے ہسپتال میں زیر علاج ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی سخت بیمار ہے، اور ان دونوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ سخت بیمار ہے۔ یہ ان تمام باتوں کی نفی ہے جو باتیں ہو رہی تھی ملک میں کہ عمران خان حکومت کے ساتھ جو ہے معاملات پا رہے ہیں اور بیک ڈور پر جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تمام معاملات جو اس کو ہم انارو کہہ سکتے ہیں، ایک انارو ہونے والا ہے، جس میں نواز شریف زرداری کو بھی بری کیا جا رہا ہے، مشرف کیس کا بھی بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا۔ پرویز مشرف کی جو حکومت تھی اس وقت 2007 میں جب انہوں نے لال مسجد پر آپریشن کیا، تو اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا اور ان کی حکومت کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے 3 نومبر کو ایمرجنسی لگا دی اور افتخار چودھری اور کے سمے دوسرے ججوں کو نظربند کیا، تو اس سے ان کے حکومت کو مسائل پیدا ہوئے اور آخرکار انہوں نے 2008 میں جب 2003 میں انتخابات ہوئی تھے، اس میں کافی کی پارٹی کی حکومت بنی تھی، پوری ملک میں ان کی وفاقی حکومت تھی، تو اس کے بعد 2008 میں پھر 5 سال کا عرصہ انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد 2008 میں انتخابات ہوتے ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی منتخب ہوتی ہے، ان کی زیادہ اکثریت سے وہ حکومت کولیشن گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف تو زرداری نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی، اور یہ ڈیل یہ بھی ناقدین یہ فرما رہے تھے کہ یہ مشرف کو بچانے کی اصل میں باتیں ہو رہی ہے تاکہ مشرف کیس کا فیصلہ سامنے نہ آئے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مشرف کا فیصلہ آیا ہے، اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ملک میں جو ایک عدالت کے بارے میں عام پرسپشن تھی، عام لوگ جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ بڑے لوگوں کو سزائیں نہیں دی جاتی، صرف چھوٹے لوگ جو دولت کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو ہی ان کے کیس عدالت میں چلتے ہیں، ان کو ہی سزائیں دی جاتی ہے، لیکن بڑے لوگوں کو سزائیں نہیں دی جاتی۔ تو یہ ان تمام باتوں کی نفی ہے جو فیصلہ آیا ہے۔ اب یہ کیس جو ہے، ماہرین کہتے ہیں، جو آئینی قانونی ماہرین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کیس اب سپریم کورٹ میں چلے گا، اور سپریم کورٹ مشرف کے وکیلوں کے پاس 30 دن کا ٹائم ہے کہ وہ ریویو میں جائے اور اس کیس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دے۔
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جس طرح 6 سال یہ کیس اب خصوصی عدالتوں میں چلا ہے اور اس کی تقریباً 100 سماعتیں ہوئی ہے، 3 بار جو ہے وہ جج بھی تبدیل ہوئی ہے اس کیس میں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس مسلسل 6-7 سال مزید چلتا رہے گا سپریم کورٹ میں، یا ہم دیکھیں گے کہ 3-6 مہینے میں اس کا فیصلہ آئے گا۔ یہ سب انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ مزید ہوگی اس سے بھی ہم آپ کو باخبر رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔